حضرات ذی وقار، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑے دلیری کے ساتھ بولا جاتا ہے، اتنا بناؤ سنگار میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بلکہ اتنے احتیاط کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سننے والا اس کو سچ سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ معروف آدمی ہے، وہ دیندار بندہ ہے، وہ نمازی بندہ ہے، وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ تجارت کے ماحول میں بھی رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کے سلطنت پہ بیٹھنے والا۔ میں فی زمانہ ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اور یہ بے لذت گناہ ہے، یہ بے لذت قسم کا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑے دلیرے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے سے لے کر تخت پہ بیٹھنے والے تک ہر شخص، ہمارے صفوں میں ایسے ایسے حضرات شامل ہیں جو جھوٹ بڑی پاکیزگی کے ساتھ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جھوٹے پر میں لعنت برساتا ہوں، جھوٹے اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹے پر میری لعنت ہے، میرے رسول کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پورے انسانیت کی لعنت ہے اس شخص پہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ آپ کے بڑے قد کو زمین بوس بنا دیتا ہے، جھوٹ آپ کے بڑے معیار کو زمین دوز بنا دیتا ہے، جھوٹ آپ کو ٹکے کے بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کس بھی مرتبے پر فائز ہونے والے ہوں، جب کلام کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ بہت اچھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ دین، میرے محترم یاد رکھنا، دین کسی لبادے کا نام نہیں ہے، دین کسی لمبے چبے کبے کا نام نہیں ہے، دین کسی بڑے پگ کا نام نہیں ہے، دین لمبی تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین ایک خوبصورت کردار کا نام ہے۔ آپ کا کردار ہے، آپ کا لین دین ہے، آپ کے معاملات ہے، آپ کا ذہن انسان ہے، مخلوق کے ساتھ آپ کا رہن سہن کس قسم کا ہے۔ ہم احتیاط تک بھی نہیں کرتے اور بڑے دلیرے کے ساتھ، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت قداور دوست ہوگا آپ کا، جھوٹ کی وجہ سے نفرت ہو جاتی ہے اس سے۔ جھوٹ آپ کے اعتماد کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ بالکل کسی صورت میں، بے شک آپ جتنے بھی منصب پہ فائز انسان کیوں نہ ہو، جھوٹ بولنے والے کی قدر نہیں کرتے لوگ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ ایک لعنت کا نام ہے، جھوٹ خدا سے دوری کرنے کا گناہ ہے جو خدا کے دربار سے۔ بلکہ میں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹا بندہ کبھی اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، جھوٹا بندہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، جھوٹا بندہ کبھی کسی صورت میں خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، جھوٹا بندہ وہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ حاجی کیوں نہ ہو، وہ عالم کیوں نہ ہو، وہ پیر کیوں نہ ہو، وہ کسی مرتبے پر اگر فائز ہو، اگر جھوٹا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر جھوٹا ہے تو وہ عالم اگر ہے تو اس کا علم کس کام کا، اگر وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ کسی مرتبے پہ فائز انسان اگر ہے، وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرمان کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹا بندہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ویسے دعویٰ کرتا ہے میں رسول اللہ کا امتی ہوں، کیا رسول اللہ کا امتی جھوٹ بولتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، حضرت توجہ فرماؤ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، انسان ہے، کبھی کبھی کنجوسی کر جاتا ہے،
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، خطا اس سے ہو جاتی، انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو، مگر یاد رکھنا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ گناہگار ضرور ہے، کوئی بندہ گناہگار ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی بڑے گناہ سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ ایک لعنت کا نام ہے، جھوٹ بندے کے چہرے پہ نحوست پیدا کر دیتا ہے، جھوٹ آپ کی زبان سے تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ آپ کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور جھوٹ آپ کے چہرے پہ لعنت لے آتا ہے۔ اور جھوٹا انسان وہ قرآن بھی پڑھے، وہ حدیث بھی پڑھے، وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ حج بھی ہو، وہ زکات بھی ہو، وہ تلاوت بھی ہو، کسی عبادت کا رنگ ڈھنگ اس کے چہرے سے نمایاں نہیں نظر آتی، جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جھوٹے بندے کے قریب فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کو بدبو آتی ہے اسے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، بلکہ کچھ لوگ تو جھوٹ کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ سچ نظر آتا ہے کہ اے بندہ بڑا سچ، چونکہ وہ ایسے طریقے سے بولتے ہیں، ایسے پختگی کے ساتھ ہم لوگ اپنے معاشرے میں جھوٹ بولتے ہیں، مگر یاد رکھنا جھوٹ آپ کو خدا کی دہلیز سے دور لے جاتا ہے۔ نماز آپ کو نہیں بچا سکتی، روزہ آپ کو نہیں بچا سکتا، تلاوت آپ کو نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ وہ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو سارے عبادتیں کرے مگر ساتھ جھوٹ بھی بولے، خدا اس تمام عبادتوں کو اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے۔